کی وجوہات کیا ہیں، گہری تفصیل میں جا رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ نیب نے 23 سال میں کیا ہے۔ وہ ادارہ جو سیاستدانوں کے لیے احتساب کے لیے بنا تھا، کیا وہ سیاستدانوں کا احتساب کر سکا یا نہیں؟ کیا وہ کسی اور مقصد کے لیے استعمال ہوا یا نہیں؟ اس نے لوگوں کی زندگیوں پر کیا اثر ڈالا؟ یہ وہ سوالات ہیں جو انصاف کا نظام جن کا تقاضا کرتا ہے۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو آج خود یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ اس ادارے کو ختم کر دیا جائے، نیب کی آرڈیننس کو ریپیل کریں۔ اس کی بنیاد ایک آمر نے ڈالی تھی اپنے مقاصد کے لیے، اور وہ مقصد جمہوری نہیں تھے، وہ مقصد جمہوریت کو کنٹرول کرنے کے تھے، وہ سیاستدانوں کو بدنام کرنے کے لیے تھے، وہ ملک میں پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے تھے۔ اس لیے آج اگر سپریم کورٹ نے ملک کے لیے کوئی فیصلہ کرنا ہے تو فیصلہ یہ ہونا چاہیے کہ اس ادارے کو ختم کر دیا جائے، ورنہ اگر حکومتیں یہ کرتی ہیں تو ان پر الزام لگتا ہے کہ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں۔ مسلم لیگ نون اپنے آپ کو نہیں بچانا چاہتی۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے کیس رہنے دیں، اس ادارے کو ختم کر دیا کہ ملک ہمارا چل سکے۔ جناب الیکشن ہوئے، ضمنی الیکشن ہوئے تو عمران خان نے 2 کے علاوہ باقی تمام سیٹیں جیتی۔ مسلم لیگ نون کو پنجاب اسمبلی کی 1 سیٹ ملی۔ آپ کا کہنا تھا کہ اس سیٹ کے جیتنے کا کریڈٹ رانا تنویر کو ہے، تو ہارنے کا کریڈٹ آپ لوگ کس کو دیں گے؟ ہارنے کا کریڈٹ نہیں ہوتا یار، جیتنے کا کریڈٹ ہوتا ہے۔ اب وہ تو اپنی جگہ میں الیکشن ہے نا، اب رانا اپنا خواجہ نوید صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا، تو اگر کوئی ووٹ ہے آپ کے پاس تو ان کے لیے۔ آپ لوگوں کا مسلسل مطالبہ رہا ہے کہ عمران خان کے خلاف جو کیسز ہے، توشہ ریفرنس ہے، فلاں ریفرنس، اس کے فیصلے کیے جائیں، تو ممکن وہ نائل ہو جائے یا نہ بھی ہو، عدالتیں بھی ہیں ان کے پاس۔ یہ فیصلے عدالتوں کے ہیں۔ مگر یہ بتائیں، کیا لیول پلینگ فیلڈ کے لیے آپ عمران خان کو نائل قرار دے کر سیاست سے باہر کرنا چاہتے ہیں؟ سیاست میں مقابلہ آپ نہیں کرتے، سینٹرل پنجاب سے تو ہمیں نون سیاست سے نااہل کون ہوا ہے؟ اس کا نام ذرا بتا دیں۔ اس کا نام نواز شریف ہے، اور میں صرف یہ کہتا ہوں ہم کسی کو نااہلیت نہیں دیکھنا چاہتے۔ سیاست کا مقابلہ میدان میں ہونا چاہیے، عوام کے فیصلوں کے مطابق ہونا چاہیے، الیکشن چوری نہیں ہونے چاہیے، لیکن انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جو نظام ایک آدمی کے لیے دوسرے کے لیے بھی وہی ہوگا، تیسرے کے لیے وہی ہوگا، چوتھے کے لیے وہی ہوگا۔ اگر آپ اپنے بیٹے کی کمپنی سے پیسے جو فیس ہوتی ہے ڈائریکٹر فیس نہ لینے پر کسی کو تاحیات نااہل کر سکتے ہیں، سپریم کورٹ کر سکتا ہے، تو پھر وہ شخص جس نے اربوں روپیہ لوٹا ہو، جس کا باہر سے پیسے آئے ہوں، اربوں روپے آئے ہوں، حساب نہ دے سکے، تو اس کا پھر فیصلہ کیا ہوگا؟ یہ میرا سوال ہے۔ صحیح بتائیے کہ فواد چودھری نے کل بھی بولا ہے کہ مذاکرات بیک ڈور چل رہے ہیں، اگر الیکشن کا اناؤنسمنٹ ہوتی ہے تو سمجھے مذاکرات کامیاب ہو گئے، اور اگر لانگ مارچ کی اناؤنسمنٹ ہوئی تو سمجھے مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے، تو کیا پی ایم ایل این کسی مذاکرات کا حصہ ہے؟ بیک ڈور جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ملک کی ناکامی کا سبب بنتا ہے، بیک ڈور سے بچیں۔ شاہ صاحب، مہنگائی سے عوام تنگ ہے، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، تو وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک ایلیگیشن لگایا، انہوں نے کہا پنجاب میں جو روٹی مہنگی ہوئی ہے اس کے ذمہ دار شہباز شریف ہیں۔ سندھ میں دودھ 200 روپے کلو ہو گیا، اور دودھ مہنگا کرنے والے شاکر گجر کو سندھ حکومت، جو کہ آپ کی کولیشن پارٹنر ہے، اس نے جب اس نے 180 روپے تھا تو اس وقت اعلان کیا کہ 200 کریں گے، انہوں نے اس کو ایوارڈ دیا۔ تو یہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ کی اس کے ذمہ دار 2018 کے الیکشن کی چوری ہے، جس نے ایسے لوگ ایوانوں میں بھیجے ہیں، ایسی حکومتیں بنی ہیں، اور یہ صرف 2018 کے الیکشن نہیں ہے، جب سے الیکشن کا نظام ہوا ہے ہم نے اس کو ایک مذاق بنا لیا ہے۔ غیر نمائندہ لوگ ایوانوں میں آتے ہیں، عوام کی نمائندہ حکومتیں نہیں بنتی، اور یہ سب معاملات وہاں سے ہیں۔ سر، وہ ایک تقرری ہے جس کا انتظار سب کو ہے، آپ نام نہ بتائیں مگر یہ تو بتا دیں اس کا اعلان کب ہوگا، کب وہ نام اناؤنس کیا جائے گا، جس کے بعد غیر یقینی کی کون سی تقرری کی بات کر رہے ہیں؟ چیف آف آرمی نئے آرمی چیف کی تقرری، سر سیدھی سی بات ہے، وہ بتا دیں۔ نہیں، نئے آرمی چیف کی تقرری جو ہے، جو موجودہ چیف ہیں انہوں نے خود کہہ دیا ہے کہ میں کسی ایکسٹینشن کا متلاشی نہیں ہوں، اور میں 29 کو مئی نومبر کو ریٹائر ہو جاؤں گا۔ یہ ایک بہت اچھی روایت ہے کہ انہوں نے پہلے یہ فیصلہ کر دیا ہے، اور چونکہ قانون جو ہے اس کے اندر گنجائش موجود ہے ایکسٹینشن کی، تو اب 29 سے پہلے انشاءاللہ آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ ہو جائے گی، جو سینئر جنرلز ہیں ان میں سے ایک ہوگا۔ یہ
یہی نظام ہے. لیکن ہمارے ملک کی کمزوری اسی بات سے نظر آتی ہے ہمارے نظام کی کہ آج پورا ملک جو آپ بھی یہ سوال کرتے ہیں, لوگ بھی یہ سوال کرتے ہیں, یہ ایک روٹین کی اپوائنٹمنٹ ہے جو ہر 3 سال بعد ہوتی ہے, ہونی چاہیے اور معاملہ آگے چلنا چاہیے. لیکن یہ ہماری سیاست کا محور یہ اپوائنٹمنٹ نہیں ہو سکتی. یہی خرابی کی عکاسی کرتا ہے کہ ہمارے ملک کے نظام میں خرابی کیا ہے. شاید صاحب ملک بھر میں گیس کی کمی بڑھتی جا رہی ہے, سردیاں آ رہی ہیں, سوئی سدرن گیس کمپنی نے اور سوئی نادرن کمپنی نے نیا شیڈول بھی جاری کر دیا. تو آپ لوگ کوئی اس پہ کر رہے ہیں کوئی بہتری, کوئی LNG وغیرہ جو بھی سلسلہ ہے؟ LNG جب لینے کا وقت تھا تو ہم نے لی نہیں, جنہوں نے لی ان کو آپ نے جیلوں میں ڈالا, اب آپ بھگت رہے ہیں. اس وقت جو LNG کا شپ جو ہمارے زمانے کا شپ ہے جو 8 آتے ہیں ہر مہینے, اس کی قیمت ہے $3.5 کروڑ. جو اس وقت مارکیٹ سے آتا ہے اس کی قیمت ہے $14 کروڑ. یہ آپ خود حساب لگا لیں کہ ہر مہینے $80 کروڑ کا فرق ہے. یہ سال کا $10 ارب کا فرق ہے. تو میں نیب سے پوچھوں گا کہ اب آپ جواب دیں جو ہم سے یہ پوچھتے تھے کہ آپ نے مہنگی LNG خرید لی ہے. تو میرا چیئرمین نیب سے سوال ہے سابقہ سے کہ اب آپ جواب دیں نظر آ کر. میں تو جواب 4 سال سے دے رہا ہوں. چیئرمین نیب میں کوئی شرم اور حیا ہے تو آ کر یہ عوام کے سامنے ٹی وی کیمروں کے سامنے بات کرے کہ جو اس نے تفتیشیں کی, جو اس نے الزامات لگائے, جو حد تک کی, اس کا جواب کون دے گا؟ یہ انصاف کے تقاضے ہوتے ہیں. جو آدمی سپریم کورٹ کا جج رہا ہو, اس کو قانون اور انصاف کا نہ پتہ ہو, اس سے پھر تاریخ بھی سوال کرے گی اور لوگ بھی سوال کریں گے. یہ بتا دیں کہ جو اسمبلی ہے موجودہ, اس کی ایکسٹینشن میں کوئی گنجائش قانون یا آئین میں موجود ہے؟ آئین میں کوئی گنجائش نہیں. مقررہ وقت پہ الیکشن ہوں گے. مقررہ وقت میں یہ اپنا ٹرم پوری کرے گی, اس کے 60 دن کے اندر الیکشن ہوں گے. آئین کو پڑھ لیا کریں. نہ ہمارے ملک میں آئین بدقسمتی سے جج پڑھتے ہیں, نہ قانون دان پڑھتے ہیں, نہ آپ جرنلسٹ پڑھتے ہیں. تو پھر سر ایک خاتون کو وزیر اعظم ہاؤس میں اپنا بند کیا گیا, اس کے بعد نیب چیئرمین سے یہ سارا کچھ ویڈیو وائرل ہوئی. آپ کی حکومت کو کیا ایسی مجبوری ہے کہ یہ کارروائی نہیں کر رہی؟ وہ خاتون ہے. ہم نے ان کا جو معاملہ ہے وہ مسنگ پرسن کے حوالے کر دیا ہے. وہ بھی وہی ہے جو خود اس کیس میں ملوث ہے. یہ ہماری ملک کی حقیقت ہے. اچھا شاہ صاحب, آپ LNG کی خریداری کی بات کر رہے تھے. 6 مہینے سے آپ کی گورنمنٹ ہے. یہ ریکارڈ پر ہے کہ اسد عمر صاحب نے اپنے دور میں یہ خط لکھا کہ $2 پہ جب LNG مل رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ نہیں خریدنی. دوسرا پھر ندیم بابر کے بارے میں بھی یہ ریکارڈ پر ہے کہ انہوں نے بھی ایک خط لکھا کہ آئل سستا جو مل رہا ہے نہیں خریدنا. تو آپ لوگ 6 مہینے سے آپ لوگ کیا کریں, کیوں نہیں ریفرنس ان کے خلاف بنتے؟ دیکھیے, کام نہ کرنے کا ریفرنس نہیں بن سکتا, نالائکی کا ریفرنس نہیں بنتا, نااہلی کا ریفرنس نہیں بنتا, غفلت کا ریفرنس نہیں بنتا. ریفرنس ان پر بنتے ہیں جو کام کرتے ہیں. جنہوں نے کام ہی کوئی نہ کیا ہو, آپ کیا ریفرنس بنائیں گے؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ. تھینک یو.